ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنے عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہیں۔ آرمی چیف نے تمام محاذوں پر چوکا نہ رہنے اور فعال تیاریوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں خطے کی موجودہ صورتحال بالخصوص پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی کا جامع جائزہ لیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت، ثابت قدم حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف کا کہنا تھا کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی افواج لائن آف کنٹرول کے معصوم شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ ISPR کے مطابق فورم نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج کی غیر انسانی اور بلا اشتعال کارروائیاں علاقائی کشیدگی کو بڑھاتی ہیں، جس کا مؤثر اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ خبر آپ کو دیں گے وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی اور متحدہ عرب امارات کے سفیر عبید الرحمان نے ملاقات کی ہے۔ ان ممالک کے سفراء نے خطے میں امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان نے دہشت گردی کی تمام شکلوں اور مظاہر کی مذمت کی ہے۔ پاکستان نے گزشتہ برسوں میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وزیراعظم نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی بے بنیاد بھارتی الزامات کو مسترد کیا۔ وزیراعظم نے واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کامیابیوں کو خطرے میں ڈالنے اور ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ سے ہٹانے کی بھارتی کوششیں ناقابل فہم ہیں۔ وزیراعظم نے سعودی عرب سمیت برادر ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے ہندوستان پر دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ پاکستان بھارت کو ایک اور تگڑا جواب دینے کے لیے تیار۔ سنتاس معاہدے کی معطلی پر بھارت کو نوٹس دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزارت خارجہ آبی وسائل اور قانون نے ابتدائی ہوم ورک مکمل کر لیا ہے اور آئندہ چند روز میں بھارت کو سفارتی ذرائع سے نوٹس جاری کر دیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی پر باقاعدہ سفارتی ذرائع سے نوٹس دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انڈس واٹر کمیشن کے ذرائع کے مطابق وزارت خارجہ، وزارت آبی وسائل اور وزارت قانون نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا۔ سفارتی ذرائع سے نوٹس میں معاہدے کی معطلی کی ٹھوس وجوہات طلب کی جائیں گی۔ معاہدے کی معطلی کے خلاف عالمی فورمز پر بھی بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت کو مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد پاکستان کے موقف کو قانونی اور اخلاقی جواز دینا ہے۔ پاکستان سنتاس معاہدے پر قانونی سبقت رکھتا ہے۔ امید ہے کہ بھارت کو جلد اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ تمام اقدامات حکومت و کابینہ کی منظوری کے بعد کیے جائیں گے۔ سنتاس معاہدے پر بھارت نے کام ہی غیر قانونی کیا ہے۔ معاہدے میں لکھا ہے کہ نیا معاہدہ ہونے تک یہ معاہدہ برقرار رہے گا۔ 8 مئی یا بعد میں بھارت کے خطوط کا جواب دیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک پالیسی واضح نہیں کر لیتے جواب کی پوزیشن میں نہیں۔ بھارت کو جواب معاہدے کی شقوں کے مطابق دیا جائے گا۔ معاہدے کی یک طرفہ معطلی کی کوئی شق نہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ترمیم کے لیے معاہدے کے اندر طریقہ کار دیا گیا ہے۔ بھارت نے کمزور زبان استعمال کی ہے۔ مشترکہ پالیسی واضح ہونے تک مزید تبصرہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کا کمیشن بنانے کی پیشکش کر دی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ یا تو 2-3 ملک مل کر تحقیقات کر لیں یا پھر اقوام متحدہ کا کمیشن بنا دیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا بھارت تحقیقات کی پیشکش اس لیے قبول نہیں کر رہا ہے، خوف ہے کچھ اور نہ نکل آئے۔ بات چیت کا امکان کو کسی بھی حالات میں خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کشیدگی جتنی بھی ہو مذاکرات کا راستہ اپنایا جاتا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاک بھارت تصادم کا امکان کم ہوا ہے، مگر بھارت میں اس وقت بہت بوکھلاہٹ ہے۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے معاملہ بات چیت سے حل ہونا چاہیے۔ امریکہ، روس، چین، ترکی، ایران یا کوئی بھی ملک اس تحقیقات کی ابتدا کرے۔
مودی سرکار کے فالس فلیگ آپریشن کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پیناما اور ڈنمارک کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کا سنتاز معاہدے کو معطل کرنا معاہدے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دونوں وزراء خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قریبی رابطے پر اتفاق کیا، جبکہ اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری اور اعلیٰ سطحی تبادلوں کے فروغ پر اتفاق پایا گیا ہے۔ اہم خبر دیں گے، بھارتی فوجی قیادت میں بڑی تبدیلی۔ پہلگام واقعے پر را کی خفیہ دستاویز لیک ہونے کے بعد بھارت کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ جنرل رانا کو فوری طور پر DIA کی سربراہی سے ہٹانے کا حکم جاری کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل DS رانا کو انڈمان نکوبار المعروف کالا پانی میں جبری بھیج دیا گیا۔ DS رانا کے تبادلے کو خفیہ را دستاویزات سے جوڑا جا رہا ہے، جو کہ TRF نے بھی حاصل کر لی اور تمام دنیا کو دکھا دی۔ لیک دستاویز نے عالمی سطح پر بھارت کا مذاق بنا دیا۔ پہلگام آپریشن کی صداقت پر بھارتی کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ مودی سرکار کی گھبراہٹ عیاں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حقائق سامنے لانے پر مودی سرکار نے گھبراہٹ میں ISPR کا YouTube چینل بھی بلاک کر دیا۔ ISPR کے ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستانی میڈیا بیانی کی جنگ جیت گیا۔ مودی سرکار نے ذرائع ابلاغ اور میڈیا چینلز پر پابندی کے بعد اب ISPR کا آفیشیل YouTube چینل اور X اکاؤنٹ معطل کر دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ 29 اور 30 اپریل کو پاکستان نے بھارتی دہشت گردی اور جھوٹ کو مفصل طریقے سے بے نقاب کیا۔ پاکستانی میڈیا نے بھارتی پروپیگنڈے کا راز فاش کر کے مودی کا فالس فلیگ آپریشن بے نقاب کر دیا۔ ISPR کے ذرائع کا کہنا ہے پہلگام حملے کے بعد مودی سرکار نے میڈیا پر قابض ہونے کی کوشش کی۔ مودی سرکار کی جانب سے پاکستان کے اکثر ٹی وی چینلز پہلے ہی معطل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مودی سرکار نے معروف پاکستانی شخصیات کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بند کر دیے ہیں۔ بھارت سے واگا بارڈر کے ذریعے پاکستانیوں کی واپسی سے متعلق دفتر خارجہ کا بیان سامنے آ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستانیوں کے ویزا کی منسوخی سنگین انسانی مسائل پیدا کر رہی ہے۔ متعدد مریض نازک صحت کے ساتھ علاج مکمل کیے بغیر وطن واپس آ چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ خاندانوں کے بچھڑنے اور بچوں کے والدین سے جدا ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کچھ پاکستانی شہری اٹاری سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ واگا اٹاری سرحد عبور کرنے کی آخری تاریخ 30 اپریل تھی۔ بھارتی حکام اجازت دیں تو ہم اپنے شہریوں کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی شہریوں کے لیے واگا بارڈر آئندہ بھی کھلا رہے گا۔ نون لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ملکی دفاع اور قومی سلامتی کے لیے پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کا یک زبان ہو کر آواز اٹھانا نہایت خوش آئند ہے۔ سینٹ میں نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے سربراہ اور قائمہ کمیٹی امور خارجہ کے چیئرمین سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں نواز شریف نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کے اس کردار سے قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا اور عوام میں بھی اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا ہوگی۔ عرفان صدیقی نے اپنی جماعت کے سربراہ نواز شریف کو سینٹ میں نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ملکی دفاع کے عزم کے متفقہ اظہار پر مشتمل قرارداد کا ذکر کیا، جس کی تیاری اور تائید میں تمام جماعتوں نے حصہ لیا۔ نواز شریف نے کہا کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن ملکی دفاع کے عظیم مقصد کے لیے ہر طرح کے اختلافات کو ایک طرف رکھ دینا اچھی روایت ہے۔ نے پاکستان اور بھارت سے پہلگام حملے کے بعد بڑھتی کشیدگی کا حل نکالنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں کہا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارتی ہم منصب اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کی تھی۔ سیکریٹری روبیو نے دونوں ملکوں سے کہا کہ وہ ایسا ذمہ دارانہ حل نکالیں جس سے جنوبی ایشیا میں طویل المدتی امن اور علاقائی استحکام برقرار رہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کے ساتھ مختلف سطح پر رابطے میں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی دونوں ممالک کے رہنماؤں سے بات کے بعد جنگ کے بادل چھٹنا شروع ہوئے ہیں، لیکن بھارت کے بعض رہنماؤں کی جانب سے اشتعال انگیزی تاحال برقرار رہی۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ایرانی سفارت خانے آمد، جہاں انہوں نے ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا مقدمی سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران مولانا فضل الرحمان کا حالیہ دنوں میں ایرانی شہر بندر عباس میں بم دھماکے پر اظہار افسوس، دونوں رہنماؤں کے درمیان موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ JOI سربراہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مودی خطے میں جنگی سیاست کے ذریعے اپنی بقا چاہتا ہے، ہم بھارت کو جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایرانی سفیر نے مولانا فضل الرحمان کو دورہ ایران کی بھی دعوت دی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ بھارت پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہا۔ بھارت مشترکہ تحقیقات چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ بھارت اپنے مضمون مقاصد کا حصول چاہتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے ہم اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر پہلگام واقعے کو اٹھائیں۔ قابض بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو روک نہیں پا رہی ہے۔ بھارت کی روش خطے کو خطرے سے دوچار کر رہی ہے۔ مشیر سیاسی امور نے کہا کہ پہلگام واقعے کو جس طرح بھارت نے رپورٹ کیا اس پر ہمیں شک ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد سب سے پہلے بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کیا۔ انہوں نے کہا کہ تھرڈ پارٹی اسپیشل ایکسپرٹ بھی پہلگام واقعے کی انکوائری کریں۔ ثابت ہو رہا ہے کہ بھارت نے پہلگام واقعے کو پلاننگ کے تحت کیا ہے۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم پیش رفت ہوئی۔ ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق یہ درخواستیں 8 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ درخواستوں پر سماعت قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے سزا معطلی کر کے ضمانت پر رہائی کی استدعا کر رکھی ہے۔ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس نعیم اختر افغان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ اور جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے۔ عدالت نے سینیٹر اعجاز چودھری کو 1 لاکھ روپے کے مچل کے ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کا حکم دیا۔ دوران سماعت اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ سینیٹر اعجاز چودھری نے لوگوں کو اکسایا اور سازش کا بھی حصہ رہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ اعجاز چودھری کے خلاف کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو فوجی عدالت میں لے جاتے، ضمانت کو بطور سزا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل پی ٹی آئی سینیٹر نے کہا کہ اعجاز چودھری 11 مئی 2023 سے گرفتار ہیں۔ عدالت نے دلائل کے بعد پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کی 1 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 26 نومبر مقدمات کے 124 گرفتار ملزمان کو سزائیں سنا دیں۔ اعتراف جرم پر 4 ماہ قید کی سزائیں دی گئیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے 26 نومبر کے 24 مقدمات کی سماعت کی۔ پولیس نے 114 گرفتار ملزمان کو عدالت میں پیش کیا۔ پیش ہونے والے ملزمان نے عدالت سے استدعا کی کہ غریب افراد تھے، مقامی لیڈرشپ کے اکسانے پر ایسا قدم اٹھایا، آئندہ کسی احتجاج میں حصہ نہیں لیں گے، نرم رویہ اختیار کیا جائے۔ عدالت نے غیر حاضر 1074 ملزمان کی ضمانت خارج اور شناختی کارڈ بلاک اور اکاؤنٹ منجمد کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ آئندہ سماعتوں پر سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے مقدمات کی سماعت 7، 8 اور 9 مئی تک ملتوی کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نواز کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر اہم اجلاس۔ مریم نواز منصوبوں کی بوقت تکمیل کے احکامات جاری کر دیے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے ہر مرحلے کے لیے ماہانہ ٹائم لائن مقرر کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ تفصیلات جانتے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ منصوبے کی مجموعی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سینئر منسٹر اور چیف سیکریٹری کو لاہور ڈیولپمنٹ کی بروقت تکمیل کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے ہر مرحلے کے لیے ماہانہ ٹائم لائن مقرر کی جائے۔ پلان کے پہلے فیز کا مرحلہ وار جائزہ بھی پیش کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ نے مختلف پروجیکٹس کا تصویری معائنہ بھی کیا۔ میونسپل کارپوریشن لاہور کے تحت 3705 جبکہ واسا کے تحت 230 گلیوں کی تعمیر و بحالی کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی، اور وہاگا ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں گلیوں کی تعمیر و بحالی اور ترقیاتی منصوبے شامل ہوں گے کہ ترقیاتی اسکیمز میں تاخیر عوام کی روزمرہ زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خود کو عوام کے سامنے جوابدہ سمجھتی ہیں اور انہیں مشکلات میں نہیں دیکھ سکتی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کا لاہور ریلوے اسٹیشن کا اچانک دورہ، صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر برہمی کا اظہار کیا۔ ڈویژنل میڈیکل آفیسر سائمہ ممتاز کو معطل کر دیا۔ اسٹیشن پر ملازمین کی غیر حاضری کا نوٹس لے کر اسٹیشن ماسٹر لاہور کی سرزنش کی۔
وزیر ریلوے نے صوبائی فوڈ اتھارٹیوں کو چھاپا مارنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فوڈ اتھارٹیاں ریلوے اسٹیشنز پر بغیر اجازت کھانے کا معیار چیک کر سکیں گی۔ وزیر ریلوے نے اسٹیشن سے پیدل واشنگ لائن پہنچے ملازمین کی کم تعداد کا نوٹس لیا۔ ریلوے کے گھروں سے تمام ملازمین فوری واپس بلانے کی ہدایت کر دی۔ حنیف عباسی نے کہا کہ من پسند بھرتیوں کی وجہ سے آج اس حالت کو پہنچے ہیں۔ نرم مزاجی دکھا لی، اب سختی کا وقت ہے۔ بدعنوانی کے کیسز ایف آئی اے کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر ریلوے نے مزار بی بی پاک دامن پر حاضری بھی دی اور وہاں چادر چڑھائی۔ اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان کا آٹوموٹیو شعبہ انقلاب کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لاہور میں ایچ آر ایل انجینئرنگ تعمیراتی میدان میں جدید خدمات اور اعلیٰ معیار کی بنیاد پر نمایاں ترقی کر رہی ہے۔ قومی ویژن 2030 کے تحت کمپنی نے کیپٹل اسمارٹ موٹرز کے ذریعے الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ماحول دوست ٹیکنالوجی کو فروغ ملے اور عوام کو سستی اور معیاری سہولیات مہیا کی جا سکیں۔ کمپنی نے بیٹری سازی، گاڑیوں کی مقامی تیاری اور چارجنگ نظام سمیت ایک مکمل نظام تشکیل دیا ہے۔ کیپٹل اسمارٹ موٹرز معروف عالمی برانڈز جیسے جیلی زیکر، ریڈارا، فیرزون اور ڈونگ فیننگ فو تھنگ کو پاکستان میں متعارف کروا رہی ہے جو جدید ٹیکنالوجی اور ماحول دوست ایندھن پر مبنی گاڑیاں فراہم کریں گی۔ کراچی کے ضلع ویسٹ میں پولیس نے موٹر سائیکل چوری میں ملوث 7 رکنی منظم گینگ کو گرفتار کر لیا جس میں خاتون بھی شامل ہے۔ گینگ چوری شدہ موٹر سائیکلوں کے عوض منشیات فراہم کرتا تھا۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی اسلحہ، 3 کلو سے زائد چرس، چوری شدہ موٹر سائیکلیں اور پارٹس برآمد کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید کا تفصیلات ہیں NTN نیوز کے چیف رپورٹر شاہزیب غوری سے جانیں گے۔ شاہزیب، مزید کیا کارروائی کی ہے پولیس نے؟ جی بالکل، ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس نے شہر کراچی میں موٹر سائیکل چوری کرنے والا منظم نیٹ ورک آپریٹ جو کرتا تھا گینگ، اس کے 7 رکنی جو ہے بندے گرفتار کر لیے ہیں۔ یہ گینگ شہر بھر سے موٹر سائیکل چوری کرتے بھی تھے اور کرواتے بھی تھے۔ مزید چوری شدہ موٹر سائیکل کے عوض جو ہے منشیات بھی فراہم کیا کرتے تھے۔ SHO سرجانی کی زیر نگرانی جو ہے چوکی انچارج خدا کی بستی نے سیکٹر 54 میں کارروائی کرتے ہوئے ایک خاتون سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان سے غیر قانونی اسلحہ، بم ایمونیشن، 3 کلو سے زائد چرس اور چوری شدہ موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل کا مندرجہ ذیل سامان بھی جو ہے وہ ان سے برآمد کیا گیا ہے، جس میں 2 عدد موٹر سائیکلز ہیں۔ باقی 46 جو ہیں وہ موٹر سائیکلز کے چیچز ہیں، 42 پیٹرول ٹینکس ہیں، 2 موٹر سائیکلز کے انجن ہیں، 7 انجن کے مین پیس ہیں اور 14 موبائل فونز ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ بائک کھولنے کے اوزار اور اسکریپ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ یہ گینگ چوری شدہ موٹر سائیکل کا سامان کھول کر بھی فروخت کرتا تھا اور اگر کوئی اچھی موٹر سائیکل یہ چلاتے تھے تو اس کو بلوچستان بھی اسمگل کیا جاتا تھا۔ جی بہت شکریہ شاہزیب آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔